ترجی کا معنی ہے امید. ٹھیک ہے. جی مترجی جی وہ جملہ یہ ہے جس سے کسی بات کی امید معلوم ہو. تو اس کی مثال ہے مثلا نعل عمرا غائب، امید ہے کہ بکر غائب ہوگا، یا امید ہے کہ زید میرے پاس آ جائے. ٹھیک ہے. تو یہ بھی عشائیہ کی پانچ قسم ہے. اب دیکھیے لعل بکرن غائب، امید ہے کہ بکر غائب ہوگا. تو یہ کون سا جملہ ہے؟ یہ جملہ ترجی ہے حضرت. ہاں، جملہ انشائیہ. جملہ جملہ انشائیہ. انشائیہ حضرت. جی جملہ انشائیہ. جی مرکب مفید ہے. اور مرکب مفید کی دو قسمیں، جملہ خبریہ جملہ انشائیہ. تو جملہ خبریہ جملہ انشائیہ میں سے جملہ انشائیہ ہے، اس لیے کہ ترجی ہے. ٹھیک ہے. جی جی لعل زیدا عالم، امید ہے کہ زید عالم ہوگا. اور مثال بھی تم لوگ بنا سکتے ہو. ٹھیک ہے. جی جی اور چھٹی قسم ہے عقود. عقود کا معنی ہے گھیرا باندھنا، معاملہ کرنا. ٹھیک ہے. تو جی عقود وہ جی جملہ ہے جس کے ذریعے کسی معاملہ کو طے کیا جائے. جیسے بیع تو اشترے تو، میں نے فروخت کیا، میں نے خریدا. تو بیع تو اشترے تو یہ دو جملے خرید و فروخت کے وقت لوگ استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ جی جملہ جی انشائیہ ہے. بیع تو اشترے تو، میں نے خریدا، میں نے بیچا. یا باع زید، زید نے بیچا. اشترا زید، زید نے خریدا. اشترو، انہوں نے خریدا. اشترت، اس سے عورت نے خریدا. یہ سب کی سب عقود ہے. اور جملہ انشائیہ کی چھٹی قسم ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم. ٹھیک ہے. صحیح ہے. جی یہ جملہ انشاء کی چھٹی قسم ہے. آگے ساتویں قسم ہے ندا. ندا کا لغوی معنی ہے پکارنا. تو ندا وہ جملہ انشائیہ ہے کہ جس کے ذریعے کسی کو اپنی طرف متوجہ کی جائے. جیسے یا اللہ، اے اللہ. یا اس کے علاوہ اے زید، اے خالد. یا خالد، یا زید، یا مالک، یا بکر، یا ماجد. تو یہ بھی جملہ حضرت ندا انشائیہ میں ہے. صرف یا استعمال ہوگی. حضرت عربی میں ندا یا. میں صرف یا استعمال ہوگی. ہاں، عربی میں یا اور اردو میں اے. اچھا، یا مطلب یا کے علاوہ کسی اور طریقے سے ہم کسی کو پکاریں، نام لے کے پکاریں. ہاں، نہیں، ندا کے حضرت اور بھی جیسے ہم حروف. یا اللہ ہو کہتے ہیں. جی ایک تو ہم کہتے ہیں نا یا اللہ ہو، اور یہ کہتے ہاں ہیں اللہم. تو یہ اللہم بھی عرف ندا ہوگا. ہاں جی، ندا کے اور حروف بھی ہے. انشاءاللہ ضمیر کے آخر میں ہے، حروف غیر عاملہ میں. جی ٹھیک ہے. ابھی صرف ذہن میں ہی بٹائے کہ بس ندا جملہ انشائی کا ایک قسم ہے. ٹھیک ہے ٹھیک جی. ہے. ٹھیک ہے. ہاں. آگے عارض صحیح ہے. عارض کا معنی ہے پیش کرنا. ٹھیک ہے، کہ جس کے ذریعے سے نرمی کے ساتھ کسی سے بات کی جائے، یا نرمی کے ساتھ کسی کو ترغیب دی جائے، یا نرمی کے ساتھ کسی کو سمجھایا جائے. تو اس کو کہتے ہیں عارض. ٹھیک ہے. تو یہ بھی انشاء کی قسم ہے. قسم ہے تو قسم کا معنی ہے اٹھانا. اور جیسے واللہ لاضربن زیدا، یا اس کے علاوہ جگہ جگہ قرآن میں بھی ہے نا، جگہ جگہ استعمال والناس جگہ درقا والناشطات نشطا اور دوسری جگہ والصافات صفا فالزاجرات زجرا. وہاں پہ قسم محذوف ہے. تو یہ قسم بھی انشاء کی قسم ہے. تعجب ہے. تعجب کا معنی ہے حیرانگی اظہار کرنا. یہ 10ویں قسم ہے جس سے کسی بات پر حیرانگی کا اظہار کی جائے. مثلا
وہ کتنا حسین ہے اور کس قدر حسین ہے، اور وہ کتنا ماشاء اللہ ذہین ہے اور کتنا اللہ والا ہے. مثلا کسی کو کسی بات پر تعجب ہو جائے، حیرانگی ہو جائے، تو اس کو تعجب کہتے ہیں، اور تعجب انشائیہ کے 10 قسم ہے. چلو. اچھا حضرت، یہ ندا اور عرض میں ہم فرق نہیں سمجھ پائی. ندا اس میں اور عرض، عرض کرنا، عرض. جی ندا جی. تو استعمال ہوتا ہے پکارنے کے، یعنی کسی کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے ٹھیک لیے ہے. استعمال ہوتا ہے ندا. اور عارض استعمال جی ہوتا صحیح ہے. اور عارض استعمال ہوتا ہے کسی کو نرمی کے ساتھ سمجھانا، یا اس سے بات کرنا، یا اس کو ترغیب چلانا نرمی سے. اچھا، اس میں بھی مخاطب کو پکارا نہیں جائے گا؟ جیسے ہم دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، عرض کرتے ہیں وہ، یا وہ ندا کرتے ہیں؟ وہاں پہ تو پکارنا ہے نا اللہ کو، یا اللہ. صحیح ہے. تو بار بار ہم اللہ کا نام لیتے نا، اے اللہ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما. تو وہاں پہ ندا ہے. جی. اور حضرت جیسے ہم کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، تو اس میں تو ہم، یہ عرض ہوگی یا ندا ہوگی؟ اب دیکھیں، معنی میں آپ غور کر لیں تعریف میں، تو آپ کو فرق سمجھ میں آ جائے گا. ندا استعمال ہوتا ہے آ، کسی کو اپنے طرف متوجہ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب ہم دعا مانگتے ہیں، یا اللہ یا رحمان یا رحیم. ٹھیک ہے. تو اس سے اللہ جی رب العزت جی. کی اس سے اللہ رب العزت کی رحمت متوجہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور عرض کسی کو نرمی سے سمجھانا، اس کو نرمی سے بات کرنا، یا اس کے علاوہ آ، کسی کو نرمی کے ساتھ اس سے کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے ترغیب دی جائے. مثلا تو ہم یوں کہیں کہ عرض وہ جملہ انشائیہ ہے کہ جس کے ذریعے کسی کو نرمی کے ساتھ کوئی چیز حاصل کرنے کی ترغیب دی جائے. اور آگے مثال ہے، الا ٹھیک ہے. تنزل بنا بخیرن، کیا آپ ہمارے پاس نہیں ٹرتے ہیں تاکہ آپ اچھائی پاتے ہیں. جی صحیح ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے حضرت. جی تو صحیح ہے، اس میں بہتر ہے جی. تنزل یہ عرض ہے. ٹھیک صحیح ہے. ہے. ہاں جی. عرض درخواست کی ہے نا، درخواست کرنا. نہیں، ایک تو جس کے ذریعے سے نرمی کے ساتھ کسی سے بات کی جائے، الا تنزل فتصیب خیرن. ہاں. تو دوسری تعریف یہ بھی ہے کہ جس کے ذریعے کسی کو نرمی کے ساتھ کوئی چیز حاصل کرنے کی ترغیب دینا. جی ٹھیک ہوگا سر. تو اس میں آپ لوگوں کو فرق سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا فرق ہے یا نہیں ہے. جی ساری سمجھ آ گئی ہے. ندا ہے اللہ کو پکارنا، اللہ کو متوجہ کرنا. اور عرض جو ہے وہ کسی کو نرمی کے ساتھ بلانا، نرمی کے ساتھ ترغیب دینا. ہاں، ندا کہتے ہیں اللہ کو نہیں پکارنا، یعنی کسی کو اپنی طرف متوجہ کرنے کو ندا کہتے ہیں. کسی کو اپنی طرف متوجہ کرنے کو ندا کہتے ہیں. جی اور اللہ کی عرض کی، رحمت کو اپنی طرف متوجہ. ہاں یہ تو دعا میں ہے نا، کہ جب ہم دعا مانگتے ہیں یا اللہ یا رحمان یا رحیم، وہاں پہ اس سے اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے. ندا کا معنی، ندا کی تعریف اس میں پائی جاتی ہے نا. ندا کی تعریف ہے کہ کسی کو اپنی طرف متوجہ کرنا. مثلا زید ہے، آپ کی طرف توجہ نہیں ہے، آپ اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہو، تو آپ نے کہا یا زید یا خالد یا ماجد. تو جیسے آپ نے پکارا تو اس نے آپ کو تو آپ کی طرف توجہ کر دی. تیسرا ہم دعا مانگتے ہیں یا رحمان یا رحیم، تو یہ حرف ندا ہے، اور اس سے یا رحمان یا رحیم سے اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے. جی ٹھیک ہے سر. چلو.
ہاں، ندا کا معنی پکارنا اور صحیح ہے، اور عرض کا معنی ہے پیش کرنا. تو پکارنا اور پیش کرنے میں فرق ہے نا. ٹھیک جی ہے، صحیح. معنی سے فرق سمجھ میں واضح ہوتا ہے. یہ قسم ہے، قسم تو آسان ہے. تعجب ہے، حیرانگی کا اظہار کرنا. چلو، یہ 10 قسمیں ہیں انشاء کی. ٹھیک ہے، تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب ہم ترکیب کریں گے، ترکیب تحقیقی، تو ہم طریقہ سمجھاتے ہیں کہ اب مرکب ہو تو مرکب کی پھر کہ کون سے قسم ہے، مرکب مفید ہے کہ غیر مفید ہے. اگر مرکب غیر مفید ہو تو پھر ہم مرکب غیر مفید کی قسم کی طرف ہم جائیں گے. مرکب غیر مفید کی 3 قسمیں ہیں نا، مرکب اضافی، مرکب منصرف اور مرکب بنائی. اگر مرکب مفید ہو تو پھر ہم مرکب مفید کی قسموں کی طرف جائیں گے. تو مرکب مفید کی 2 قسمیں، جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ. اگر جملہ خبریہ ہو پھر جملہ خبری کی قسم کی طرف ہم جائیں گے. تو جملہ خبریہ کی 2 قسمیں، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ ہے. ٹھیک ہے، اگر کلمے کا پہلا جز اسم ہو تو جملہ اسمیہ ہوگا، اگر پہلا جز فعل ہو تو جملہ فعلیہ ہوگا. ہاں، اگر مرکب مفید کی دوسرے قسم ہو، جملہ انشائیہ ہو، تو پھر ہم جملہ انشائیہ کی قسموں کی طرف ہم جائیں گے. 10 قسمیں بیان ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے بھائی، جی یہاں استاد جی، جملہ طریقہ 10 قسمیں ان کی طرف جائیں گے. جی جی جی. اچھا استاد جی، یہ ایک جملہ انشائی کی تعریف لکھی ہے کتاب ہے ہمارے پاس. تو یہاں پر لکھا ہوا ہے، جان تو کہ جملہ انشائیہ وہ ہے اس کے کہنے والے کو سچ اور جھوٹ کے ساتھ موصوف کیا جا سکے. تو میرے خیال میں یہاں پر کاتب کی غلطی ہے، موصوف نہ کیا جا سکے ہوگا نا. ہاں، موصوف نہ کیا جا سکے. جی جی جی، یہاں پر وہ کاتب کی غلطی ہے، صرف موصوف کیا جا سکے لکھا ہوا. تو جی، یہاں غلطی پر ہو نہ سکتی ہے. کہنا. جی 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 جی، بس نہ لگا دو، بس صحیح ہو جائے گی. جی صحیح، ٹھیک ہے. تو ٹھیک ہے. تو مرکب مفید کی جو بحث ہے اس کی قسمیں بھی بیان ہو گئی ہیں، اور مرکب غیر مفید کی قسمیں بیان ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے، اور اسم کے علامات تو بیان ہو گیا تھا، اور فعل کے علامات بھی. اور حرف کی علامات تو آسان ہے کہ اسم اور فعل کی علامت میں سے کوئی بھی علامت نہ تو حرف ہے. اچھا، پھر اس کے بعد معرب مبنی ہے. یہاں تک سب سے حد تک کو سمجھ میں آیا نا، کہ فعل کی پہچان کیسے کریں گے، اسم کی پہچان کیسے کریں گے، اور حرف کی پہچان تو آسان ہے. پھر اگر مفرد مرکب کی پہچان کیسے کریں گے، اگر مفرد ہو تو مفرد کی 3 قسمیں، اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا. ہاں، اگر مرکب ہے تو پھر مرکب کی 2 قسمیں، مرکب مفید ہے، غیر مفید ہے. اگر مرکب مفید ہو تو پھر 2 قسمیں ہیں. تو ہم پہچان کیسے کریں گے؟ تو یہ پہچان کرنے کا طریقہ ساتھیوں کو سمجھ میں آیا؟ جی حضرت آ گیا. جی استاد جی، آگے. اب تک جو ہم پڑھ رہے تھے اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم پہچانیں کہ یہ جملہ خبریہ ہے، جملہ انشائیہ ہے. جملہ انشائیہ اس لیے کہ جملہ انشائیہ کی فلاں قسم ہے، اور یہ جملہ خبریہ ہے. جملہ خبریہ کی 2 قسمیں، جملہ فعلیہ، جملہ اسمیہ. یہ جملہ خبریہ کی فلاں قسم ہے. ٹھیک ہے بھائی، چلو. اب مثال کے طور پر کوئی حرف اٹھا لے، اس میں ہم اجرا کریں گے. اب دیکھیں النبئی، النبئی میں اجرا کر لے کوئی ساتھی. بھائی حضرت یہ مرکب ہے، اور مرکب میں حضرت یہ اسم ہے، اور اسم کے اندر جو ہے حضرت یہ جملہ اسمیہ میں آئے گا بھائی. ہاں، اب اسم ہے تو اب اسم کی علامت کی طرف جاؤ. جی، ہاں، اسم کی علامت کی طرف جا رہے. یہاں اسم پہ اسم کی کون سی علامت ہے؟ یہ حضرت اسمیہ ہاں، جملہ ہے. نہیں،
آپ نے کہا کہ النبع مفرد ہے، مفرد کی 3 قسمیں ہیں، اسم فعل حرف ہے، اسم ہے. اب اسم کی علامت کی طرف جائیں. یہاں پہ اسم کی کون سی علامت ہے؟ اس میں الف لام کی آگے الف لام آ گیا. الف لام. جی چلو ٹھیک ہے. اب النبع یا لازم دونوں ملا کے تحقیق کر لیں. النبع یا لازم دونوں ملا کے پڑھیں. یہ مرکب ہو گیا حضرت. ہاں یعنی حضرت کے معنی نہیں آتے ہیں حضرت، پھر معنی جو آتے ہیں آسان ہو جائے. النبع یہ بڑی خبر. بڑی خبر بڑی خبر یہ صرف حضرت. النبع کا معنی ہے خبر عظیم بڑا، یہ بڑی خبر. جی یہ حضرت پھر انشائیہ میں آ جائے گا حضرت یہ النبع لازم، اور اس میں جو ان کے بغیر النبع العظیم، صرف النبع العظیم دونوں ملا کے. اور ساتھی بتائیں بھئی دونوں ملا کے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ مرکب ہو جائے گا مرکب کی حضرت. کوئی مرکب تو ہو جائے گا، لیکن مرکب کون سی قسم؟ مرکب میں حضرت یہ مرکب غیر مفید ہوگا. غیر مفید. ہاں مرکب غیر مفید ہے. چلو اب مرکب غیر مفید کی قسموں کی طرف جاؤ کہ اب مرکب غیر مفید کی کون سی قسم ہے؟ یہ مرکب اضافی میں آ جائے گا حضرت. نہیں. صرف موصوف ہوگا جی. ہاں مرکب توصیفی ہے. بس سے میرا وہ ساتھی نے پڑھی نہیں ہے صرف مرکب توصیفی پر نہیں ہے بتایا تو نہیں ہمارے تھا اس قسم تو نحومیر میں ہے، لیکن چوتھی قسم مرکب توصیفی وہ بتایا تھا کہ یہ بھی مرکب غیر مفید کی قسم ہے. چلو اب یہ مرکب ہے، مرکب غیر مفید ہے. مرکب غیر مفید کی چوتھی قسم ہے مرکب توصیفی. ٹھیک ہے. اب آگے الم نجعل الارض مہادا، یہ جو پورا جملہ ہے یہ کون سا جملہ ہوگا؟ الم نجعل الارض مہادا. اس کا ترجمہ کیا ہو جائے گا حضرت؟ علم نجعل مہادا. حضرت جملہ حضرت یہ انشائیہ ہوگا استفہام کی وجہ سے. ہاں احسن تھا، یہ جملہ انشائیہ ہے استفہام کی وجہ سے، استفہام ہے. احسن تھا. جی آگے وَخَلَقَكُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے تمہیں بنایا ہے ازواج جوڑے جوڑے. اب یہ کون سا جملہ ہے؟ حضرت یہ مرکب غیر مفید ہے. نہیں. اگر یہ پچھلے جملے کے ساتھ جوڑیں پھر تو حضرت یہ بھی انشائیہ ہوگا، اگر یہ نہ جوڑیں تو پھر حضرت یہ خبریہ ہے. کون سے جملے کے ساتھ ہو؟ حضرت یہ اگر علم اچھا وَخَلَقْنَاكُمْ بے کہہ رہے ہیں تو حضرت جو یہ تو جملہ خبریہ ہوگا نا. خلقناکم ازواجا یہ اس کی 2 قسمیں، جملہ خبریہ جملہ انشائیہ. یہ کون سا جملہ ہے؟ جملہ فعلیہ ہوگا حضرت. اب جملہ خبریہ کی کتنے قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں حضرت، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ. ہاں یہ کون سا جملہ ہے؟ جملہ فعلیہ حضرت شروع میں فعل آ گیا. ہاں چلو ٹھیک ہے. تو وَخَلَقْنَاكُمْ احسن تھا. آگے ان یوم الفصل کان میقاتا. آگے ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک فیصلے کا دن مقرر ہے. یہ یہ خبریہ کون ہو سا گیا جملہ؟ خبریہ ہو گیا حضرت. جملہ خبریہ. ٹھیک ہے. حضرت یوما جو ہے یہ منصوب ہے انا کی وجہ سے جی. اس کا تعلق پیچھے کے ساتھ ہے ترکیب میں. اب دیکھیں وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا. ہاں ابھی کون سا جملہ ہوگا؟ حضرت جملہ خبریہ ہے یہ. ہاں بس آسان ہے، پہچان آسان ہے. جی جملہ خبریہ اور انشائی نہ ہو، جملہ انشائی کو کوئی قسم نہ ہو تو جملہ خبری ہے بس. ٹھیک ہے. اب حضرات اب